اسلام بدستور بینشین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہلیان حویلیاں، معززین شہر، بزرگ ساتھی خاکسار اور میرے سالار اور اسٹیج پر موجود تمام دوست احباب کو میری طرف سے عسکری سلام، السلام علیکم۔ یہاں میرا آج دوسرا دن ہے، ہنگامی طور پر یہاں پر آنا ہوا۔ ہمارے سالار شہر جو ہے وہ ان کو کچھ تکلیف ہو گئی اور پھر اس کی خبر آنن فانن مرکز پہنچی تو پھر میرا دل پریشان ہو گیا، کیونکہ ہم روحانی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ خاکسار تحریک کے نظریے کو لے کر، اس کی فکر کو لے کر، علامہ صاحب کی اس تحریک میں ہمارا ایک بینڈ بن چکا ہے، ایک کنیکشن بن چکا ہے۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے میں ان کی مزاج پرسی کے لیے یہاں آیا اور یہاں آپ ساتھیوں سے ملاقات میری رہی ان 2 دنوں میں، اور بڑا خوشگوار میں نے محسوس کیا کہ یہاں کی تحریک، یہاں کی جماعت انتہائی طور پر جو ہے وہ منظم ہے، متحرک ہے اور فکر مشرقی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور آرگنائزیشن جو تنظیمی سطح ہے اس میں بھی مجھے کافی نوجوان ساتھی نظر آئے، جس سے یہ دل کو اطمینان ہوا کہ حرکت و عمل جاری ہے۔ فکر نظریہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ فکر مشرقی کے تناظر میں حضرت علامہ مشرقی نے جو دیا اس قوم کو، وہ آہستہ آہستہ یہاں کے نوجوانوں میں، کیونکہ نوجوانوں کو میں نے دیکھا کافی سارے نوجوان اس وقت تحریک میں شامل ہیں۔ تو خاکسار تحریک کا نظریہ یہاں کوئی نیا نہیں ہے حویلیاں میں، اور حویلیاں کے جو اہلیان حویلیاں ہیں وہ خاکسار تحریک سے بخوبی واقف ہیں، اور ہر ایک جو بھی مہم اس طرح شہر کی اس کے لیے چلتی ہے اس میں بھی خاکسار تحریک پیش ہوتی ہے۔ اور یہ میرا ان کو ہے فری ہینڈ کہ آپ کسی بھی اصلاحی کام میں یا شہر کے کوئی بھی ایسے پرابلمز ہوں اس میں آپ جو ہے وہ حصہ لے سکتے ہیں، اور ایسے جو بھی دن آئیں یا ایسے کوئی بھی پروگرامز آئیں تو ان میں آپ بھرپور حصہ لیں۔ تو آج یہ تقریب بھی اسی نظریے سے منعقد کی گئی کہ فکر مشرقی کے تناظر میں آپ کے ساتھ خطاب کروں۔ تو فکر مشرقی اور حضرت علامہ عنایت اللہ خان المشرقی رحمۃ اللہ نے یہ تحریک ازروع قرآن شروع کی تھی۔ میری ساتھیوں سے جو گفتگو ہوتی ہے کہ وہ شخصیت ایسی تھی کہ ورلڈ فیم تھی، اور انہوں نے اس تحریک کو ازروع قرآن شروع کیا، اور ان کے جو خیالات تھے جو مذہبی نقطۂ نظر سے تھے، دینی نقطۂ نظر سے تھے، انہوں نے اپنی کتاب جو 1924 میں تقریباً آج 100 سال ہونے کو ہے، اس 100 سالہ تاریخ میں ایسا شاہکار پھر ہمارے سامنے نہیں آیا۔ قوموں کے عروج و زوال کے تناظر میں انہوں نے اس تحریک کو شروع کیا، اور وہ جو قرآنی فلسفہ تھا قوموں کے عروج و زوال کا وہ انہوں نے بتایا ہے، The Rise of the Nation کی بات کی ہے۔ آج اگر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں تو بینگ اے پاکستانی ہم موجود تو ہیں اس جغرافیے میں، لیکن ہمارے خیالات، ہماری فکر، ہمارا نظریہ ڈیوائیڈ ہے۔ وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ ہم جس سسٹم کی مار کھا رہے ہیں اس سسٹم نے ہمیں الگ الگ کر دیا ہے، سیاسی طور پر، نظریاتی طور پر، فکری طور پر، گلی محلوں تک ہمیں جدا کر دیا ہے۔ کل بھی ایک بیٹھک ہوئی تھی تو اس میں میری بات چل رہی تھی کہ خاکسار تحریک نے کیا پروگرام دیا، کیا نظریہ دیا، جو جس نظریے کی تقلید اس وقت ہو رہی ہے، سیاسی نظام جو اس وقت ہمارے درمیان رائج ہے،
وہ کتنی اس میں ڈیلیورنس پاور رہ گئی ہے، وہ کتنا طاقتور ہے، کیا وہ ہماری آج کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے، یا وہ کر رہا ہے، یا اس کو مستقبل میں کر سکنے کی قوت ہے. جو یہ سارا سینیریو اس وقت ہے، ہم اگلے کچھ دنوں میں بلدیاتی انتخابات کی طرف بھی جا رہے ہیں، اور یہاں پر بھی بلدیاتی انتخابات کی بھی تیاری ہو رہی ہے. لیکن یہ جو نظام حکومت ہے، یہ نظام حکومت میں کتنا ڈیلیورنس پاور ہے کہ اس سے اس کے ہونے کے ثمرات عوام تک پہنچ سک رہے ہیں یا نہیں. یا ماضی میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو صرف پاکستان نہیں، یہ جو ایڈاپٹیشن ہوئی تقسیم ہند کے بعد، جب پاکستان میں اس سسٹم کو اڈاپٹ کیا گیا اور ادھر ہندوستان میں اڈاپٹ کیا گیا اس جمہوری نظام کو، جس کے تحت یہ انتخابات وجود میں آئے، یہ جمہوریت وجود میں آئی، یہ بلدیاتی نظام، یہ پارلیمانی نظام وجود میں آئے، کیا انہوں نے دونوں اطراف وہ کچھ ڈیلیور کر سکے، یا اس سسٹم نے ہمیں صرف تقسیم کیا، گلی محلوں تک تقسیم کیا، اور یہ سارا کا سارا نظام ہمارے حق میں چلا یا ہمیں آپس میں اس نے لڑا دیا؟ یہ کچھ سوالات ہیں جو میں آپ کے درمیان پھینک کر اب آگے چلتا ہوں کہ بھائی ہمارے ذہنوں میں اس موجودہ سسٹم آف گورننس جو جمہوریت کے تحت ہمیں ملا، کیا وہ اس نظام نے ہمیں کچھ دیا، یا اس کے مد مقابل کوئی ایسا سسٹم ہے جس کو ہم رائج العمل کر کے اپنے لیے کوئی آسانیاں پیدا کریں؟ کیا ہمارے ذہنوں کو صرف یہی بتایا گیا کہ ایک جمہوریت ہے، اس جمہوریت کے ذریعے سے لوگوں کو ان کے حقوق ملتے ہیں، ان کو سول رائٹس ملتے ہیں، اور ان کی ڈیمانڈیں پوری ہوتی ہیں؟ ٹھیک ہے بھائی، بہت اچھا، یہ باتیں تو ہمیں کتابوں میں ضرور ملتی ہیں، اخباری بیانات میں ملتی ہیں، لیکن کبھی یہ باتیں پوری بھی ہوئی ہیں یا نہیں؟ یا ہم اس قابل ہیں ہی نہیں کہ ہم اپنے کوئی سسٹم جنریٹ کر سکیں، یا جو چیز ہمیں انگریز سے ورثے میں ملی اسی کو ہم نے پچھلے 70 سالوں سے اپنایا ہوا ہے، اور آنکھیں بند کر کے اس کو اپنائے ہوئے ہیں، اور زندہ باد اور مردہ باد کے نعرے لگا کر اپنا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں، اور ایک ووٹ کے بدلے یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے بدلے میں ہمیں ایسے نظام کی تبدیلی ملے گی جو ہماری تقدیروں کو بدل دے گی. یہ خواب خیالیاں، یہ سوچ اور یہ اس طرح کی جتنی بھی سوچیں ہیں، اس سے ہمیں کیا ملا؟ This is the question. اور ہمارے ذہنوں پر کوئی ایسی چیز آج تک وارد ہی نہیں ہوئی، ہمیں بتایا ہی نہیں گیا کہ اس کے علاوہ بھی نظام حکومت ہے، کوئی الٹرنیٹ وے آف گورننس ہے. تو آج بھی چلے جائیں، سیاسی جماعتیں ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں جو جمہوریت کو اور اس سیاست کو برا بھلا کہتی ہیں، لیکن پھر بھی اسی پارلیمانی نظام کا حصہ بنتی ہیں، اسی پارلیمانی نظام کا آن دا اسٹیج. وہ اپنے لوگوں میں تو اس میں کیڑے نکالتے ہیں، لیکن پھر جا کر اسی جمہوری نظام کا حصہ بن جاتے ہیں. اگر ان سے پوچھا جائے کہ جناب آپ کے پاس کوئی ایسا نظام ہے تو بتائیں جو آج لوگوں کے مسائل کا حل ہو، تو پھر بھی ان کے پاس بھی سوالیہ نشان ہے. پولیٹیکل پارٹیز کے پاس بھی، سوائے اس میں تھوڑی سی رد و بدل کے اور آرڈیننس کے ذریعے سے یا اسمبلی میں بیٹھ کر چھوٹی موٹی قانون سازیاں کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ نظام یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نظام اس دنیا میں ہے ہی نہیں. یہ صرف ہمیں پڑھایا گیا، ہمارے ذہنوں پر اس کو غالب کیا گیا. میں ان نوجوانوں سے کل بات کر رہا تھا کہ بھائی بات سنیں میری،
ہمیں یہی چیز بتائی گئی، صرف سمجھائی گئی کہ اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اسی پر چلو، یہی راستہ ہے۔ جمہوریت ہی بہترین انتقام ہے، جمہوریت ہی بہترین سیاست ہے، جمہوریت ہی تمام مسائل کا حل ہے، جمہوریت ہی سافٹ انقلاب ہے، جمہوریت ہی ہمارے مسائل کو حل کر سکتی ہے۔ لیکن اس جمہوریت میں کیا جمہور کو طاقت ہے سوائے اس ایک دن کے ووٹ کے علاوہ؟ کیا باقی 5 سال وہ ووٹ دینے کے بعد کیا ان کے پاس کوئی عوامی قوت ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا اس ایک دن کے علاوہ ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی نظام کو بدلنے کی بات کریں۔ اب یہاں پر آ کر میں ایک موڑ لیتا ہوں اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ حضرت علامہ عنایت اللہ خان المشرقی رحمۃ اللہ نے جب خاکسار تحریک کی بنیاد رکھی ہے، 1931 میں اس کو چلایا ہے، اور اپنے اس فکر اور نظریے کو جس کے تحت انہوں نے ایک قوت کے ساتھ انگریز حکومت کی دوران حکومت انہوں نے 9 سال کے قلیل عرصے میں 40 لاکھ گھرانوں کو فکری، نظریاتی اور عسکری بنیادوں پر انگریز کے مد مقابل ایک قوت کے کھڑا کر دیا، اور ان کو ایک گورننگ سسٹم دیا۔ خاکسار تحریک نے جو گورننگ سسٹم دیا اس میں ایک معاشی سسٹم بھی تھا، اس میں عسکری نظام بھی تھا، اس میں حکومت چلانے کی صلاحیت تھی، اس میں معیشت کو قائم کرنے کی صلاحیت تھی، اس میں عام لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کی طاقت اور قوت تھی، اور وہ اس بلدیاتی نظام کے مد مقابل ایک نظام کے طور پر کھڑا کیا گیا جو اپنی مدد آپ پر تھا۔ وہ کسی انگریز حکومت کی یا موجودہ ان جمہوری حکومتوں کے مرہون منت نظام نہیں تھا کہ اس کو فنڈنگ کی جائے اور وہ پھر اس کی کاسالیسی کر کے ان کے حکموں کو اونچا کر کے عوام کو نظر انداز کر کے اور ان کے حقوق کو پامال کر کے رکھ دے، اور یا تھوڑی سی ان کو کہیں کوئی مراد دے کر فارغ کر دیا جائے۔ دیکھیں میری ایک بات سنیں، خاکسار تحریک کا تابناک ماضی یہ بات علم نشرہ بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ آپ ہی وہ قوت ہیں، جمہور ہی وہ قوت ہے جو اپنی تقدیر خود بدل سکتی ہے۔ وہ کسی جاگیردارانہ نظام، کسی سرمایہ دارانہ نظام یا کسی ایسے نظام کے تابع کسی بھی ایسے نظام سے اس کو حقوق نہیں مل سکتے۔ اس کو حقوق اس کی اپنی متحدہ زور بازو کے عمل سے مل سکتی ہے۔ اب وہ نظام کیا ہے، وہ گورننگ سسٹم کیا ہے، وہ متبادل نظام حکومت کیا ہے جو ہماری پرابلم کا حل ہو، ہمارے مسائل کا حل ہو۔ خاکسار تحریک میں آپ جتنے بھی نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اس تحریک کو جوائن کیا ہے، ان کو کہا کہ بھائی محلہ واری نظام کے تحت آپ تحریک کا اجرا کریں، شروع کریں، اور اس محلہ واری نظام کے تحت ایک جماعت بنائیں اپنے محلے میں، اور وہ اس میں طاقتور اور گرانڈیل جوان، پڑھے لکھے، سوچ سمجھ رکھنے والے نوجوان اس تحریک میں شامل کریں، اور اس کو محلے کی سطح پر دیکھیں۔ محلہ کیا ہے؟ محلہ از the smallest unit of the society ہے، جہاں سے ایک معاشرت کی سٹارٹ ہوتی ہے، ایک معاشرہ تشکیل دیا جاتا ہے۔ یہ آج بڑے بڑے علاقے، بڑے بڑے شہر، بڑی بڑی تحصیلیں، بڑے بڑے ضلع، بڑے بڑے ڈویژن، بڑے صوبے، بڑا ملک، اس کا سب سے اسمالسٹ یونٹ کیا ہے؟ وہ محلہ، جہاں پر ایک عام غریب بھی رہتا ہے، ایک سرمایہ دار بھی رہتا ہے، جاگیردار بھی رہتا ہے، بیوروکریٹ بھی رہتا ہے، ہر قسم کا آدمی اسی محلے میں رہتا ہے۔ خاکسار تحریک اسی اسمالسٹ یونٹ کو ٹارگٹ کر کے وہاں ایک نیک خیال لوگوں کی جماعت قائم کر کے اس کے تحت خدمت خلق کو اپنا ہتھیار بنا کر
ان لوگوں میں ریفارمز لانے کی، اور وہ ریفارمز کسی حکومتی امداد پر نہیں، اپنی مدد آپ کے تحت۔ ہم اپنا پیسہ، اپنی دولت، اپنا تمام سرمایہ الگ الگ جا کر خرچ کر دیتے ہیں، کہیں الگ سے اسپتال بنا دی، کہیں کچھ کر دیا، کہیں اسکول کھول دیے، کہیں خیرات خانے کھول دیے۔ ہماری بے پناہ دولت، وسائل اسی طرح ضائع ہو رہے ہیں۔ لیکن اگر اس کو کسی آرگنائزیشنل وے میں، ایک تنظیمی نقطۂ نظر سے، ایک قوم کی اصلاح کے لیے، ایک رائز آف دا نیشن کے نقطۂ نظر سے، کہ ایک نقطہ، ایک پلاننگ، ایک نظریہ رکھ کر ہم آرگنائز کریں اور اپنی جان اور مال اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر، صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، اس کی اپنے اس نظریے کو، اس دین کی حقانیت، سچائی کو سامنے رکھتے ہوئے، خوف خدا کو اپنے دلوں میں محسوس کرتے ہوئے، اس خوف کو اپنے اوپر طاری کرتے ہوئے لوگوں کے ریفارمز کے لیے کام کریں، ان کی خدمت کے لیے کام کریں، اور کہیں باہر نہ جائیں۔ ضرورت نہیں ہے کہ یہاں جو محلے میں جماعت ہے، اس کے وسائل، اس کی تمام تر جو ہے وہ کسی اور محلے میں، وہ محلہ، اگلا جو محلہ ہے وہ اپنے لیے اپنی ریسورسز پیدا کرے، اپنے افراد پیدا کرے، پھر وہ جماعت تمام مسائل کا حل ہوئے۔ اور یہ پروون ہے، ہسٹری ہے یہ، کہ انگریز کی حکومت میں 2 کروڑ کے لگ بھگ لوگ جب خاکسار تحریک کا حصہ بنے، تو جن محلوں میں وہ جماعتیں قائم ہوئیں، وہاں چوری، وہاں ڈکیتی، وہاں منشیات، وہاں بدماشی، وہاں فحاشی کچھ بھی نہ رہا، اور وہاں پر معاشی مسئلہ کو، بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے گھریلو صنعت سے سٹارٹ لیا گیا۔ اب یہ ساری چیزیں آپ کے اس بلدیاتی نظام میں نہیں ہیں، جس کو آپ ووٹ دے کر آتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ جناب یہاں میرا بلب خراب ہو گیا، یہاں گلی میں پانی آ جائے، کاؤنسلر صاحب نے سر دو دے تھے آگے پانی۔ یہ تمام چیزیں وہ محلہ، وہ محلے کے افراد، وہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت، انہوں نے اس محلے میں اس اسلامی نقطۂ نظر سے اپنا بیت المال بنا لیا اور ایک کو امین بنا دیا۔ یہ جو، اور وہ جماعت ہر ایک پر نظر رکھتی ہے، وہاں یتیموں پر بھی نظر رکھتی ہے، وہاں بیواؤں پر بھی نظر رکھتی ہے، وہاں غریب پر بھی نظر رکھتی ہے، اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہے۔ This is the formation, the basic formation. It is the basic formation of the organization to govern the people. یہ آپ اس وقت سن رہے ہوں گے اور آپ کو لگ رہا ہو یہ کیا باتیں ہو رہی؟ بھئی یہ باتیں ہیں، یہ تاریخ کا حصہ ہیں۔ خاکسار تحریک کو اگر خدمت خلق کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو it was the first non-governmental organization in the history of India. NGO سب سے پہلی NGO بھی اگر کہیں، آج گلی گلی میں NGOs یہی کام، یہی فلاحی کام کرتی پھر رہی ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی نصب العین نہیں ہے، کوئی نظریہ نہیں ہے، کوئی ٹارگٹ نہیں ہے کہ یہ خدمت خلق کر کے ہم نے قوم کو کیا موٹیویٹ کر کے آگے لانا ہے، کیا بھک منگے پیدا کرنے ہیں۔ ایسی آرگنائزیشن ہیں جو سارا دن لوگوں کو کھانا کھلا رہی ہیں۔ معاف کیجئے گا، اس سے ثواب کی کیا توقع ہو سکتی ہے کہ وہ لوگ جو ہٹے گٹے ہیں، جو کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، کما سکتے ہیں، لیکن وہ آ کر وہاں دسترخوان پر بیٹھ کر کھا پی کر پھر اپنا وہ وقت جو ان کو اپنی روزی کمانے میں ہو، وہ سماج دشمن سرگرمیوں میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ وہ کچھ نہ تو نشہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کراچی کا بھی ایک مسئلہ ہوا کہ بھائی کراچی کو پچھلے سال بارشیں ہوئی، کراچی ڈوب گیا، کراچی ڈوب گیا، لیکن وہاں ایسی آرگنائزیشن تھی جو ہزاروں لوگوں کو کھانا کھلا رہی تھی۔ بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ ہونا چاہیے،
چیریٹیبل جو نظریہ ہے وہ قوم میں ہونا چاہیے، اور یہ ضروری بھی ہے، لیکن اگر ان میں سے 20,000 لوگوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے تو ایسے لوگ بھی ہیں جن کو ٹارگٹ کر کے کہا جا سکتا ہے کہ جناب آپ جسمانی طور پر مضبوط ہیں، آپ تقریباً 1 گھنٹہ تو دینا ہمیں، ہم آپ کو 3 وقت کی روٹی دے رہے ہیں، دے بھی دیں گے، اللہ دے رہا ہے، اور یہ ایک ذریعہ اللہ نے بنا دیا، آپ کو مل جائے گی، آپ 1 گھنٹہ دے دیں۔ ان 20,000 میں سے 5,000 آدمی، 5,000 نہیں تو 3,000 آدمی، 2,000 آدمی 1 گھنٹہ دیں، تب بھی میتھمیٹیکل کیلکولیشن کہہ رہی ہے کہ ایک دن میں 2,000 گھنٹے، وہ 24 گھنٹے 1 گھنٹہ نہیں ہے، وہ 2,000 گھنٹے ہیں، تو 1 مہینے میں کراچی صاف، اگر جھاڑو ہی اٹھا لو تو۔ بھائی اس طرح سے آرگنائزیشنل پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم اس خدمت خلق کے نظریے کو، اس تحریک کو، اس کے پروگرام کو، اس کے محلہ واری نظام کو اگر ہم چاہتے ہیں تبدیلی، جس کے لیے ہم نے ووٹ بھی دیے، لوگوں کو ہم نے اسمبلیوں تک پہنچایا، لیکن ان میں کوئی ڈیلیورنس پاور نہ رہا، افسوس ہے۔ نام لینا ضروری نہیں ہے، آپ جانتے ہیں سارا ہمارا جو پارلیمانی نظام، یہ جو نظام ہے، نظام حکومت ہے، یا یہ جو جوڈیشری سسٹم ہے، یا جو پولیس کا نظام ہے، یا جو ہمارا پارلیمانی نظام، یہ اپنی ڈیلیورنس کھو چکا ہے، یہ کچھ دے نہیں پا رہا۔ اس کی وجہ سے ہمارے مسائل کھڑے ہیں اور ہم پریشان ہیں، ہم سندھی بلوچ پختون پٹھان، ہم شیعہ سنی وہابی بریلوی دیوبندی حنفی شافی، اسی نظام کے تحت، اس ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی کے تحت ہمیں الگ کیا گیا۔ جب اس پارلیمانی نظام کو ہندوستان میں رائج کیا گیا تو ایک ماں کے 2 بیٹے، ایک آل انڈیا مسلم لیگ میں چلا گیا، ایک کانگریس کا حصہ بن گیا، وہ لڑ پڑے آپس میں۔ کیا اسلام میں یہ چیز کی اجازت ہے؟ اسی لیے علامہ عنایت اللہ خان مشرقی نے یہ اخوت کا پیغام دیا کہ اگر سیاست کرنی ہے تو دلوں کو جوڑنے کی سیاست کرو، یہ تفریق کی سیاست کیا ہے تمہاری؟ اسی لیے انہوں نے اس بلدیاتی نظام کے مد مقابل وہ محلہ واری نظام، یہ صرف تھیوریٹیکلی نہیں ہے، اٹ از پریکٹیکلی پروون، یہ پریکٹیکلی پرووڈ ہو چکا ہے۔ نہیں تو آئیں خاکسار تحریک اچھرا لاہور میں آپ کو وہ ریکارڈ دکھاؤں، کیونکہ ہمیں ہسٹری سے مٹا دیا گیا ہے، ہمارے بارے میں ہمیں صرف چند برے لفظوں سے لکھ کر تاریخ بند کر دی گئی ہے کہ یہ پاکستان کے مخالف تھے، یہ جناح صاحب کے قاتلوں میں سے تھے۔ بھائی کون؟ آج وہ تمام چیزیں انٹرنیٹ پر، آج دنیا کھل چکی ہے۔ ہم پاکستان مخالف نہیں تھے، ہم اس تقسیم کی، اس غیر منصفانہ تقسیم کے مخالف تھے، کیونکہ ہم مسلمانوں سے انگریز نے 1857 میں ہم سے ہندوستان کا اقتدار لیا تھا، تو واپس بھی اس کو اس انداز میں کرنا تھا۔ یہ کون سی پالیسی تھی جس کو ہم نے یس کیا کہ ہاں بھائی اکثریتی بنیادوں پر تقسیم ہو؟ اکثریتی بنیادوں پر جو تقسیم ہوئی اس کے نتیجہ کیا ملا، اس کے ثمرات کیا ہیں؟ آدھا بنگال ہم سے چلا گیا، آدھا پنجاب ہم سے چلا گیا، آدھا سندھ ہم سے چلا گیا، حیدرآباد دکن کی ریاست چلی گئی، جوناگڑھ کی ریاست چلی گئی، کشمیر کا مسئلہ تا قیامت کھڑا ہو گیا ہمارے سروں پر، جو آج بھی حل نہیں ہو پا رہا۔ یہ کیسی تقسیم تھی بھائی؟ اس تقسیم کے ہم مخالف تھے، ورنہ ہمیں اقتدار کی ضرورت نہیں تھی۔ علامہ مشرقی کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے بطور سیاستدان نہیں دیا، وہ رہبر اور رہنما تھے۔ He was not a politician who worked for their interests of their party، کہ وہ اپنی جماعت کے فائدہ کے لیے کوئی سیاست ہندوستان میں نہیں کر رہے تھے، وہ تو عوام کی فلاح و بہبود اور اس دین کو غالب کرنے کے لیے کہ خاکسار تحریک نہ کوئی جماعت ہے، نہ کوئی سیاسی پارٹی ہے، نہ کوئی فرقہ ہے، یہ تو اس نبوی اسلام کو پھر سے دنیا میں غالب کرنے کی ایک منظم اور متحرک تحریک ہے۔ یہ ہیں ان کے الفاظ، اور اس نظام کو متحرک کرنے کے لیے
ان اسلامی خد و خال پر انہوں نے ہماری معاشرت کو دیکھتے ہوئے، ہمارے رہن سہن کو دیکھتے ہوئے، ہمارے کلچر کو دیکھتے ہوئے ایک نظام متعارف کرایا، اور وہ تھا محلہ واری نظام، کہ اپنے محلے میں اپنا سردار خود چنو، جو تمہارے مسائل کے حل کے لیے عوام کی آواز بنے، اور اس کے پاس عسکری قوت بھی ہو، تبھی اس نے آپ کو یہ وردی پہنائی، آپ کے کندھے پر بیلچہ رکھا، تاکہ آپ کے اندر ایک کانفیڈنس، ایک خود اعتمادی قائم رہے، اور آپ اپنے حقوق کے حاصلات کے لیے کسی سے بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکیں۔ That is why خاکسار تحریک was created. That is why it was came into being in 1931. وہ کہتا ہے نہ مجھے ہے فکر شہرت نہ غم وسیلہ جوئی، نہ مجھے ہے فکر شہرت نہ غم وسیلہ جوئی، میں سچائیاں سجا کر سر راہ تک رہا ہوں۔ دیکھ یہ وقت ہے دنیا میں ابھر آنے کا، دیکھ یہ وقت ہے دنیا میں ابھر آنے کا، یہ گوایا تو ہمیشہ کے لیے جاری ہے۔ آج مسلمانوں کی حالت زار پوری عالم اسلام میں دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان مر رہا ہے، مسلمان کا کوئی پرسان حال نہیں، اس کے مسائل جو کے تو ہیں۔ جب کالونیلزم ختم ہوا ہندوستان میں دوسری جنگ عظیم کے بعد، تو جو ریاستیں معرض وجود میں آئیں وہ اس کالونیلزم کے ہی سسٹمز کو لے کر آج انہی کی غلام ہیں۔ اس وقت ڈائریکٹ انہوں نے آ کر آپ کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑا تھا، آج ورچولی یو آر سلیو آف دیٹ سسٹم، آپ غلام ہو، معاشی طور پر غلام ہو، اقتصادی طور پر غلام ہو، IMF کے غلام ہو، ورلڈ بینک کے غلام ہو، وہاں سے ڈکٹیشن آ رہے ہیں کہ پیٹرول بڑھا دو، گیس بڑھا دو، ان پر ٹیکس ڈال دو۔ کوئی ہے ایسی آواز، منظم اور متحرک آواز، جو اٹھ کھڑی ہو اور کہے کہ اب نہیں، کیونکہ ہمیں منتشر کر دیا گیا، ہمارے خیالات کو منتشر کر دیا گیا، ہمیں اس ڈیوائیڈ اور رول کی پالیسی کے تحت تقسیم کرو اور حکومت کرو، کہ اس نظریے کے تحت آج ہم بھی ایک گلی میں ایک نہیں ہیں، اور ہم خوش ہیں اپنی اپنی ذاتی کامیابیوں پر، چاہے وہ کونسلری کا امتحان اور انتخاب جیت کر ہو، یا CSS کے پیپر دے کر، ڈپٹی کمشنر بن کر، یا کوئی جج بن کر، یا کوئی سیاستدان بن کر۔ There is no pain in our heart for our nation. کوئی درد ہمارے دل میں ہماری قوم کے لیے نہیں ہے، وہ صرف اس انفرادی سوچ کی وجہ سے، اس نظریے پر قائم رہتے ہوئے بڑی چالاکی کے ساتھ، چابک دستی کے ساتھ انگریز نے ہمیں وہ نظام دیا، اور ہم نے آنکھیں بند کر لی اور اس آزادی کے پیچھے لگ گئے جس میں ہمیں آج بھی اسیری ہے، آج بھی ہم غلام ہیں۔ ہمارا ایک ایک بچہ 2.5 لاکھ روپے کا مقروض پیدا ہو رہا ہے، اسٹیٹیکل فگرز ہیں، اور جس طرح اکانومی آپ کی، ڈالر آپ کا 180 کو ٹچ کر رہا ہے، اور مہنگائی ہوش ربار مہنگائی جو انکنٹرولبل ہے، اور وہ اس انفلیشن سے اب سپر انفلیشن کی طرف جا رہی ہے، کہ آپ بیگ میں پیسے لے کر جائیں گے اور تھیلے میں چند چیزیں لے کر اپنے گھر جائیں گے، اور وہ سیاستدان، وہ مذہبی پیشوائیت کے بڑے بڑے رہنما، ان کے اثاثے، ان کی جائیدادیں، ان کے مال، ان کی اولادیں، یا وہ سول بیوروکریٹ، یا وہ بڑے بیوروکریٹ، جرنیل کرنیل لیول کے بڑے بڑے، وہ بھی، ان کے بھی تمام اثاثہ جات باہر ہیں بھائی۔ وہ تو یہاں سے زوم کر کے جہاز اڑے گا اور کہیں گے کہ چلو یہ قصہ بھی پاک ہوا۔ تو بھائی پھر آپ، ہم کون ہے ہمارا پرسان حال، اگر ہم اپنے پرسان حال نہیں ہیں؟ ہم
کہیں ایک آئیڈیالوجی پر جمع نہیں ہیں، تو پھر ہمارا خدا حافظ، ہمارے بچے مقروض، ہم مقروض، فحاشی، بےایمانی، تمام چیزیں ہمارے اندر سرایت کرتی جا رہی ہیں۔ یہ انٹرنیٹ کا دور ہے اور ان ساری چیزوں کو ہم روک نہیں پائیں گے، معاف کیجئے گا۔ ہم اپنے بچوں کو یہ خود چیزیں ہاتھ میں لا کر دے رہے ہیں کہ یہ رکھو، اور وہ ہماری تمام تہذیب کو، ہمارے کلچر کو، ہماری اٹھنے بیٹھنے، رسم و رواج، تمام چیزوں کی دھجیاں اڑ رہی ہیں۔ اور ان نظاموں میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ گراؤنڈ لیول پر قوم کی کوئی اصلاح کر سکیں۔ کیا صرف ووٹ دینے اور لینے سے قوم کی اصلاح ہو جائے گی؟ یہ سیاسی جماعتیں آپ کے پاس ہر 5ویں سال آ کر کہتی ہیں کہ خدا کے لیے ایک ووٹ دے دو، ہم آپ کی قسمت بدل دیں گے۔ اس کے لیے پھر آپ کے لیے وہ کیا پروگرام مرتب کرتی ہیں کہ غریب کو صرف 10,000 12,000 دے دیا، فارغ کر دیا، پھر بھی اس کو یہ بنائے رکھا؟ تو پھر کیسے ہوں گے یہ مسائل حل؟ کون کرے گا مسائل حل؟ ان 73 سالوں میں آپ نے تمام مذہبی پلیٹ فارمز چیک کر لیے، سیاسی پلیٹ فارمز چیک کر لیے، then who is the solution provider؟ ہمیں بھی دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا۔ اب آپ کو ہی نہیں پتا، کیونکہ آپ نے اپنے سلیبس میں نہیں پڑھا، لائبریری میں نہیں پڑھا، یونیورسٹی کالجز میں نہیں پڑھا، اخبارات جرائد میں نہیں پڑھا کہ خاکسار تحریک کیا ہے بھائی۔ خاکسار تحریک تو وہ قوم کا عنصر تھی جو علامہ مشرقی نے اپنے گھر میں نہیں بنایا تھا، معاف کیجئے گا، اس نے وہ عنصر جو نیک تھا، شریف تھا، ایماندار تھا، اس کو آپ کی قوم میں سے نچوڑ کر اس کا ایکسٹریکٹ نکال کر آپ کے سامنے کھڑا کیا تھا کہ یہ وہ ایمان والے لوگ ہیں بھائی جو تمہاری اصلاح کے لیے نکلیں، تمہاری بقا کے لیے، تمہاری بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ 100 خاکساروں کی قربانی نے آج پاکستان کو آزادی دلانے میں سب سے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ یہ میرا دعویٰ ہے۔ اب آپ پوچھیں گے جناب وہ دعویٰ کیا ہے؟ وہ دعویٰ اس طرح ہے کہ آپ کو 23 مارچ کی تاریخ پتہ ہے کہ وہ قرارداد مقاصد پہ بنی، لیکن 19 مارچ 4 دن قبل، اسی وقت، اسی سال، اسی لمحے، اسی ہفتے خاکساروں کا جو خون لاہور میں بہا، جس میں 100 خاکساروں کو انگریز نے ان کے سینے چھلی کر دیے۔ تو آزادی تو خون سے ہوتی ہے، کاغذوں کے پلندوں سے نہیں ہوتی، قراردادیں پاس کرنے سے نہیں ہوتی ہیں۔ گوشت پوش کی اس دنیا میں غالب آنا خون سے کھیل ہے۔ جب تک جو قومیں یہ کھیل کھیلتی ہیں غالب رہتی ہیں، اگر وہ یہ سب سبق بھول جاتی ہیں تو نیست و نابود ہو جاتی ہیں۔ تو پھر کس خواب خیالی میں ہو میرے بھائیوں؟ اہلیان حویلیاں، میں آپ سے مخاطب ہوں، میں خاکساروں سے تو بات میں نے کل بھی کی ہے، آج بھی صبح کی ہے، میں آپ سے مخاطب ہوں کہ what is the solution of your problems؟ کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کو لے کر آپ اپنی نسل کا تحفظ کر سکتے ہیں، اپنے آئندہ آنے والی نسل کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھروں کو، اپنی 4 دیواریوں کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ نہیں تو جو یلغاریں آپ پر ہیں، ایک نئی یلغار آ رہی ہے جو ڈالر کی چمک میں آ رہی ہے آپ کے پاس، اسی پیک کے رستے آ رہی ہے آپ کے پاس۔ آپ اپنے اس سارے ماحول کو، اس کلچر کو، اس ریلیجن کو، اس اٹھنے بیٹھنے کو کس طرح روک سکو گے؟ ایک ماڈرنزم کا نیا دور آنے والا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ جو عام بچہ اب ہر چیز سے بدظن ہو چکا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں جہاں نماز پڑھ، وہ بھاگ جاتا ہے۔ چل ایسے اکثریتی تعداد میں بچے ہیں، یہاں ان کی اکثریت ہوگی کہ وہ قرآن پڑھ لیتے ہیں، لیکن دوسرے صوبوں میں چلے جائیں، یہ خیال ہی نہیں ہے۔ سندھ میں چلے جائیں، بلوچستان میں چلے جائیں، کوئی بھی نہیں۔ لٹریسی ریٹ کیا ہے آپ کا؟ اور وہ جو لٹریٹ پیپل ہیں وہ تو سارے رٹے کی پیداوار ہے۔ آج کل تو
ان ڈگریوں کو کوئی کام نہیں ہے، ان ڈگریوں پر تو کوئی آپ کو جاب بھی نہیں دیتا، وہ تو آپ کے اسکلز پر، کہ اسکل ڈیولپمنٹ میں آپ کس حد تک ہیں، کہ آپ میں کیا ہنر ہے۔ چائنا کہاں پہنچ گیا، جاپان کہاں پہنچ گیا، دوسری جنگ عظیم کے بعد ایٹم بم لگا، آج جاپان دنیا کی معیشتوں کو لیڈ کر رہا ہے۔ جرمنی کہاں پہنچا ہوا ہے، جس کو 2 لخت کیا گیا، وہ آج کہاں کھڑا ہے۔ وہ ساؤتھ کوریا جس نے 1965 میں آپ سے 5 سالہ منصوبہ لیا تھا، آج وہ ایک سیمسنگ کمپنی ایک موبائل بنا کر دنیا کی بڑی اکانومیز میں شامل ہو چکی ہے۔ آپ ایک ایسی کمپنی بھی نہ بنا سکے جو آپ کی اکانومی کو اٹھا سکے۔ آپ کو 112 ارب ڈالر کا مقروض بنا دیا گیا، لیکن اس پیسے سے جو آپ کو خواب دکھائے گئے تھے کہ پاکستان کی سڑکوں کو بھی ہم شیشے کا بنا دیں گے، وہ کہاں گئی دولت، وہ کہاں گئے؟ یا صرف ہم NROs پر NROs سائن کرتے رہیں گے اور انہی کو آزماتے رہیں گے؟ Let's do it something new. Be practical our mind. خواب خیالیوں سے نکلنا پڑے گا۔ جب تک خواب خیالیوں میں پڑے رہیں گے تو یہ سب چیزیں ہم پر مسلط رہیں گی۔ میں سسٹم کی بات کرتا ہوں کہ جب ہمارا خون کے مسئلے بھی ایک جرگے میں حل ہو سکتے ہیں، اور ہوتے آئے ہیں، KPK میں ہوتے آئے ہیں، تو اس پر ہم 20 سال ان عدالتی نظاموں میں لگا کر آتے ہیں۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے مسائل، ایک جگہ پر 2 آدمیوں کی لڑائی ہے، وہ کہتا ہے یہ پلاٹ میرا ہے، یہ جگہ میری ہے، ہم 35 سال وہاں پر اپنی غرق کر دیتے، ہماری نسلیں گل جاتی ہیں، ہمارے معاشی مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ وہ پولیس کا، بھائی دہشت گردی تو تھی اس ملک میں، اور آج بھی جو 16 دسمبر ہے، وہ ATS اسکول تھا نا جناب، APS آرمی پبلک اسکول پشاور، یہ دن تھا، کیا اس کے مجرم گرفتار ہو سکے؟ آج اس کو 2014 کا واقعہ ہے، زندہ قوم ہوتی تو اکھاڑ کے ریمون ڈیوس کے لیے اس کی قوم کے لوگ ایسے پہنچے ہیں اور اس کو ایسے نکال کر لے گئے۔ آپ کی عافیہ بند پڑی ہوئی ہے۔ کہاں ہے ہماری قومی غیرت؟ کہاں ہیں وہ سیاستدان جو اس کے خاندان کے ساتھ کھڑے ہو کر حزب اختلاف کی صورت میں تو ان کو آسرے دے دے کر حزب اقتدار میں آنے کے بعد وہ ساری چیزیں بھول بھلک گئے؟ آج سکوت ڈھاکہ کا دن ہے بھائی، آج ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، جو 16 دسمبر ہے، یہ ہماری تاریخ پر یہ تمانچے ہیں۔ کیوں نہیں سمجھتے آپ؟ یہاں اس ایشو پر حضرت علامہ عنایت اللہ خان المشرقی رحمت اللہ علیہ نے 1956 میں کہا تھا کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، یورش کا طوفان زندہ باد اور مردہ باد کے نعرے ہوں گے۔ اگر قیادت مضبوط ہاتھوں میں نہ ہوئی تو میں آپ کو یہ کہہ دیتا ہوں کہ سن 70-71 میں پاکستان ٹوٹ جائے گا۔ اقبال پارک، منٹو پارک لاہور میں 1 لاکھ کے جلسے میں انہوں نے 1956 میں 1956 میں کہہ دیا تھا، اور آج اسی دن 16 دسمبر 1971 سکوت ڈھاکہ کا دن، روتی رہ گئی قوم، جس کو ہم نے بوجھ سمجھا، جس کو ہم نے اپنا کمزور عضو، ناکارہ عضو کہا، اس کا ٹکا آج آپ سے اوپر ہے۔ اس کا ڈالر کے مقابلے میں اس کا ٹکا اس روپے کے مقابلے میں کہیں اونچا ہے۔ نہیں تو جا کے اسٹیٹک ابھی انٹرنیٹ پر ٹکے کا ریٹ کا موازنہ کریں اور اپنے روپیز کو رکھیں، تو پھر آج وہ ہم پر ہنسیں یا ہم ان پر ہنسیں، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ ہم کن خواب خیالیوں میں بھائی؟ اگر آج بھی ہم نہیں آتے، ہماری اصلاح نہیں ہوتی، تو پھر اس قوم کا خدا حافظ ہے۔ میں علامہ مشرقی کا پوتا ہوں، میرا نام عنایت اللہ خان زیغم المشرقی ہے۔ I belong to that bloodline.
کہ علامہ مشرقی نے انگریز کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے. ان کی سیاست دین کی سربلندی کے لیے تھی. آج میرے ساتھیوں نے مجھے اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے کہا، یہ میرے پاس ان کی پرچی ہے، اسی لیے میں اس ٹاپک پر بات کرنا، نہیں تو میں سیاست پر بات نہیں کرتا، میں تو آپ کی بات کرتا ہوں، آپ کی اصلاح کی بات کرتا ہوں کہ اس سسٹم کو رائج کرنے کے لیے پہلا قدم کیا ہو، یہ محلہ واری نظام کیسے قائم ہو، فرد واحد کی اصلاح، قوم کی اصلاح کس طریقے سے ہو، اس قوم کی اصلاح کے لیے پہلا اسٹیپ کیا ہو، وہ ہے ہماری اصلاح نفس. خاکسار تحریک کی بنیاد اصلاح نفس پر تھی کہ اپنے اپنے نفس کی اصلاح کرو، اپنی اپنی برائیوں کو تم خود دیکھ سکتے ہو. معاشرہ کیا دیکھے، لوگ کیا دیکھے، وہ تمہیں کیوں بتائیں کہ تمہارے اندر یہ بیماریاں ہیں، یہ کمزوریاں ہیں، یہ کوتاہیاں ہیں. تم اپنی کوتاہیوں کو خود چیک آؤٹ کر کے اس کی اصلاح تم خود کر سکتے ہو. تمہارے اندر ایک ضمیر کا میکینزم موجود ہے جو تمہیں برے اور بھلے کے بارے میں بتاتا ہے، اس کو اجاگر کرنا ہے، اور اس کی کنیکٹیوٹی اللہ کے ساتھ، اس رسول کے ساتھ، اس کے ان فرمودات کے ساتھ، اس کی شریعت اور اس کے تمام نظریے کے ساتھ جوڑنی ہے. یہ میکینزم قائم ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نظام کی بنیاد رکھی، اس کے لیے ایک جماعت قائم کی. مکے میں آ کر جب انہوں نے یہ چیز کی تو سب سے پہلے ایک جماعت کے قیام کے لیے کام کیا، اور اس جماعت میں فلٹر کر کے ان پہلے 13 سالوں میں وہ لوگ پیدا کیے جو اس دین کی سربلندی کے لیے آگے چلے. اور پھر انہوں نے ان افراد نے وہ چیز پروو کر دی کہ یہ دین الحق تھا، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا سچا پیغام تھا. اس کو غالب کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ اس دین الحق کو دنیا کے تمام ادیان پر غالب کر دو. تمہارا سر دست بینگ مسلمان، کلمہ گو مسلمان، یہ کام تھا کہ تمہیں تو مغلوب ہونا ہی نہیں تھا، تمہیں تو غالب ہونا تھا. اور اس کے لیے سورہ آل عمران میں کہا کہ تمہیں ایک گروہ جماعت سازی کا حکم، کہ تمہارے اندر ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو تمہیں نیکی کی طرف بلائے اور تفرقے کے مکروہات سے دور رکھے. سورہ آل عمران 104 آیت. تو بھائی کہاں ہیں وہ احکامات الہی؟ صرف احکامات الہی وہی بات کہ ہم حج بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، 5 وقت نمازیں بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن یہ منزل نہیں ہے. منزل اس دین کے غلبے کی ہے، اس اللہ کے پیغام کو تمام ادیان پر غالب کرنے کی ہے. کیا آج اس کی کوئی صورت ہے، کوئی ایسی جماعت ہے جو اس دین کو غالب کرنے کے لیے، یا ہم نے وہ جو فتح مکہ کے وقت بت توڑے تھے، وہ بت ہم نے فرقہ واریت کی صورت میں اپنے مسجد و امام بارگاہوں اور خانگاہوں میں کھڑے کر دیے؟ تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں بھائی، کہ ہم ایک نہ رہے، ہم ٹوٹ گئے، ہم بکھر گئے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر، ان کی آن پر، ان کے نام پر مر مٹنے کے دعوے دار ہیں، لیکن ہمارے اندر کوئی مجموعی قوت نہیں کہ وہ مغرب ہمارے نبی کی توہین نہ کرے. آج بھی ہم گئے اسلام آباد، پھر واپس آ گئے. ہمیں طاقت نہیں ہے، ہم ان نظاموں سے لڑنے کی مجموعی طور پر ہمیں طاقت ہی نہیں ہے. ہم سیاسی نعروں کے پیچھے جذبات میں بہہ تو جاتے ہیں، اور بہانے والے اپنے چالاکیوں سے ہمارے جذبات کو استعمال کر کے اپنا کام تو سیدھا کر جاتے ہیں. ہمیں اپنا کارکن بھی بنا لیتے ہیں، ہمیں اپنا حمایتی بھی بنا لیتے ہیں، لیکن اصل ٹارگیٹس تو وہی کے وہیں رہ جاتے ہیں. یہ توہین کیسے ختم ہوگی؟ یہ توہین کیسے ختم ہوگی؟ یہ توہین اس وقت ختم ہوگی جب آپ اپنے عمل سے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی میں رحمت للعالمین پروف کریں گے.
آخری ختم النبیین کو پروو کریں گے. کیسے؟ کس سے سنا کر نہیں. یہ تو جو قصے ہم سناتے ہیں ان کی شان میں، یہ تو ہماری کمیونٹی میں ہمیں موہ لینے کے لیے کافی ہیں. لیکن ان لوگوں کو جو نہیں مان رہے، جو چاہتے ہیں کہ اب پروف دو کہ وہ کس طرح رحمت للعالمین ہے، سردار الانبیاء ہے، اس کے لیے اس کی قوم کے افراد کے پاس کون سا علم ہے. فزکس پر آپ نے عبور کر دیا، کیمسٹری آپ نے پڑھ لی، انگلش آپ نے لٹریچر پر عبور حاصل کر لیا، 1000 میں سے 999 مارکیں بھی اٹھا لیں، سب کچھ کر لیا. آپ نے دینی کتابیں بھی پڑھ لیں، حدیثوں کو بھی آپ نے اپنے اندر ضم کر لیا، حدیثیں بھی سنا رہے ہیں، اپنی قوم میں سنا رہے ہیں. ہاؤ یو کین پروو دیٹ؟ کسی کے پاس کوئی مطمئن کرنے والا سوال. علامہ عنایت اللہ خان المشرقی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یہ جو قرآن تم پر اس نبی کے توسط صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے آپ پر آیا، یہ مسلمانوں کی مذہبی کتاب نہیں تھا، یہ تو علم ہے، یہ تو علم ہے. اب ہاؤ اٹ از کہ اس کو پروو کیسے کریں گے؟ اس میں تو اتنا علم ہے کہ جس کو آج بھی آپ عقلی طور پر سمجھنے سے قاصر ہیں. میں کل بات کر رہا تھا سورہ کہف کی آیت کی، کہ وہ جو نیک لوگ تھے جو غار میں جا کر سو گئے اور ان پر موت واقع ہو گئی، وہ تو قرآن نے پروو کر دیا کہ وہ سو گئے. وہ سو کیسے گئے؟ ان کے جسموں میں وہ کون سی تبدیلی آئی کہ نہ اس کو 300 سال تک کسی موسم نے، گرم نے، نہ سرد نے، نہ وہاں کیڑے نے، کسی مکوڑے نے، کسی سانپ نے، کسی چیز نے نہیں ٹچ کیا، اور ان پر وہ عارضی موت کس طرح طاری ہوئی کہ وہ پھر 300 سال کے بعد اٹھ کھڑے ہوئے. مسلمان اس چیز کو سائنٹیفکلی کیسے پروو کرے گا؟ یا وہ جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہے کہ اس نے اپنی امت کو کہا کہ اس ملکہ کا تخت لے آؤ، تو ایک جن کھڑا ہو گیا اور اس نے مؤدبانہ انداز میں کہا کہ جناب میں لا سکتا ہوں، میں سچا بھی ہوں، ایماندار بھی ہوں. اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی، لیکن میری امت کے پاس کی طرف دیکھنے لگا اس دربار میں آنکھیں ایسے کر کے. اس میں سے ایک اس کی امت کا فرد کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ آپ پلک جھپکے میں لے آتا ہوں، اور وہ پلک جھپکنے سے وہ لے آیا. اب یہاں فزکس کے قانون کہاں ہیں؟ ہمیں تو قرآن کہتا ہے کہ یہ برحق ہے، اور ہمارا ایمان بھی ہے کہ یہ برحق ہے. اب یہ علم اگر ہمیں آج نہیں ہے، ہم اندھی تقلید کر رہے ہیں یورپ کے ان قوانین کی، نقطہ، دائرہ، لکیر، جیومیٹری کے اصولوں کو ہم نے اپنی بنیاد بنا لیا ہے سائنسی طور پر، تو پھر قرآن کی اس فلسفی کو جب ہم پروو نہیں کر سکتے تو ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ ہم سے مافوق الفطر باتیں ہماری سمجھ سے باہر ہیں، ہم اس پر کوئی بات نہیں کرتے. لیکن یہی چیزیں ہیں جو پروو کریں گی آگے چل کر آپ کے علم سے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کو برحق کہا اللہ نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج برحق ہے. وہ سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے زمان اور مکان کی قید سے نکل جانا اور اس جگہ پہنچ جانا جہاں جبرائیل بھی نہیں جا سکتا. اس سے پہلے ایک ملاقات ہے طور پر موسیٰ علیہ السلام کی، وہ تو وہاں گر گیا، لیکن یہاں کچھ بھی ایسا نہیں ہوا. تو پھر میرے نبی کے پاس وہ علم کون سا تھا؟ اور وہ علم تھا تو اس کی آج امت کے پاس کیوں نہیں ہے؟ اور اس کے پاس وہ علم قرآن کے توسط سے تھا، وہ کسی مدرسے کا تو تھا نہیں، اس کا استاد وہ اللہ تھا. اس نے جو اس کو وہ جو کتاب دی تھی اس میں وہ علم تھا. وہ تو کھوج نکالنا آپ کی فرضیت تھی، آپ پر فرض تھا. کہاں ہے آپ کا علم؟ آپ نے مغرب کے سلیبسوں کو صرف رٹ کر CSS کی
تک رسائی حاصل کر کے آپ کو ڈپٹی کمشنر، کمشنر، سیکریٹری لیول پر جا کر آپ نے کہا کہ بس علم یہی ہے، علم اسی کا نام ہے کہ میں 18ویں گریڈ میں، 19ویں گریڈ میں، 20ویں گریڈ میں آفیسر جا لگوں. او بھائی، اب یہ ساری چیزیں دعوت عمل دے رہی ہیں. مشرقی عنایت اللہ خان مشرقی واز دا رینگلر اسکالر، فاؤنڈیشن اسکالر، بیچلر اسکالر، میتھمیٹیشین، میکینیکل انجینئر، سوشل سائنسز میں ماسٹرز، عربی، فارسی، انگریزی پر عبور. اس نے صاحب تذکرہ وہ کتاب تھی جس کو 1924 میں ادب کا نوبل پرائز آفر ہوا. اتنا بڑا لرنیڈ آدمی یہ خاکساری وردی پہن کر کس فقیری میں آ گیا؟ اس کے اوپر کون سی ایسی چیز طاری ہو گئی؟ وہ خوف خدا طاری ہو گیا جب اس نے قرآن کو کھولا اور پڑھا. اس کو سمجھ میں آئی کہ یہ عام دنیاوی جو زندگی ہے، اس میں جتنا بھی چیزیں مجھے میسر آئی ہیں، یہ تمام چیزیں فانی ہیں. اور ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہوئے اس نے پھر ساری قوم کو سمجھایا ہے. لیکن اس کے ساتھ انگریز نے جو سازش کی، اس کی وجہ سے آپ کو خاکسار تحریک کی یہ براڈ اسپیکٹرم تھیوری نہ پہنچ سکی. علامہ اقبال کا فلسفہ تو پہنچ گیا. باقی فلسفیاں بھی آپ کے پاس پہنچ گئی. لینن کا، مارکس کا نظریہ، تمام چیزیں آپ کے پاس پہنچ گئیں. اب چلے گئے کسی کے پاس، کوئی مارکسسٹ لینن کا حواری بن گیا، کوئی اس اقبالیات کا بن گیا، شیدائی بن گیا. بھائی مجھے بتائیں کہ وہ جو اقبال، علامہ اقبال کا شاہین ہے، اس کا مجاہد ہے، وہ بنتا کیسے ہے؟ وہ لفظوں میں تو ہے، کتابوں میں تو ہے، روح کو گرما تو دیتا ہے، لیکن آن دا گراؤنڈ وہ بنے گا کیسے؟ اس کے لیے کون سا عمل ہے درکار ہے؟ مشرقی ٹولڈ اس ہاؤ ٹو کریٹ دیٹ مومنٹ جس کا قرآن میں ذکر ہے. ہم تو اپنی ذاتی جنتیں جیتنے کے سامان میں لگے ہوئے ہیں کہ میری جنت سیدھی ہو جائے، باقی دنیا جائے جہنم میں، مجھے میری جنت مل جائے. تو پھر جس قوم کے ہم باشندے ہیں، جس معاشرے سے ہمارا تعلق ہے، اس کے لیے بھی ہماری، اور اسی نسبت سے اللہ نے ہمیں ایک قوم بنایا تھا، مسلمان قوم. اور اس مسلمان قوم پر اس نے اپنی حمایت کے لیے بنایا تھا. جیسے شیطان کے حواری ہوتے ہیں نا، تو اللہ کو بھی تو اپنے مددگار چاہیے. وہ مددگار ٹولہ بنایا تھا، وہ گروہ تھے تم، جو اللہ کے پیغام کو اس دنیا میں عام کرنا تھا، اللہ کے دین کو تم نے غالب کرنا تھا. تمہیں اپنے لیے جنتیں صرف نہیں جیتنی تھی، وہ تمہیں مل جائیں گی، وہ تمہارے ہی حصے کی ہیں، وہ تمہارے لیے ہی ہیں، وہ اس نیک عمل کے بدلے ہیں جو قرآن میں ہیں، جو لکھ دی گئی ہیں تمہارے لیے. جیسے روٹی کا وعدہ ہے، اسی طرح نیک اعمال کا بھی وعدہ ہے کہ بھائی تمہیں مل جائے گا. لیکن تم وہ مسلمانی تو پیدا کرو جو دین کو قائم کر سکے. اس دین کو تمہاری الگ الگ جماعتیں ہیں، تمہارے الگ الگ پیشوائے دین ہیں، تمہارے اپنے اپنے ساری چیزیں ہیں، اور وہ وہاں بہت گروتھ کر رہے ہیں. لیکن اسلام تو مغلوب ہے، اجتماعی طور پر اسلام مغلوب ہے. وہ تمام لوگ موجود ہیں اور ان کے حواریوں میں، ان کے فالوورز میں لاکھوں اور کروڑوں کا اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اسلام کا کوئی بھی. تو بھائی آپ کا قیمتی وقت میں نے لیا ہے اور آپ نے قیمتی وقت نکالا ہے، میں آپ کا شکر گزار ہوں. لیکن خاکسار تحریک کا پلان اس طرح نہیں ہے کہ ہم ایٹ دا اینڈ آپ کو کہیں کہ اب بلدیاتی میں ہم بھی آ رہے ہیں، ہمیں بھی ووٹ دو.
ہم بھی اسی سیاست کا حصہ بنیں گے. وی آر ناٹ پارٹ آف دیٹ ڈرٹی پالیٹکس. اٹ از 100% کلیئر. یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے, یہ یوٹیوب پر چلی جائے گی, میں مر بھی جاؤں گا تو ریکارڈڈ پڑی ہوگی, اور میں یہ بالکل برملا کہتا ہوں, وی آر ناٹ پارٹ آف دیٹ ڈرٹی پالیٹکس, کہ ہم آپ کو آ کر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کہیں کہ ہمیں ہمارے سیاست میں ہمیں مددگار بنو. ہاں ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے مددگار بنو. ہم نے تو اس وقت انگریز سے کچھ نہیں لیا. انڈر سیکرٹری وائسرائے ہند کی پوسٹ, جب وہ وہاں سے 1912 میں اتنی بڑی ڈگریاں جو ابھی میں نے آپ کو گوش گزار کرائیں تو وہ لے کر آیا, تو وائسرائے ہند نے اس سے انٹرویو کر کے کہا کہ تمہارے لیول کی جاب نہیں ہے ہندوستان میں, تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ میں یہ کر کے آیا ہوں, آپ مناسب سمجھیں. ابھی خاکساری کا رنگ نہیں چڑھا تھا, ابھی تذکرہ لکھی نہیں گئی تھی. انہوں نے کہا کہ پھر یہ ہے کہ تم میرے انڈر سیکرٹری رہ جاؤ, لینڈ ریونیو اور ایجوکیشن میں اصلاحات کے لیے تم میرے مددگار بنو. جب وہ اس سسٹم میں آیا اور وہاں دیکھا کہ یہ ایک جاگیرداری نظام کو قائم کر رہا ہے انگریز, اور تعلیمی نظام وہ لارڈ مکالے کا چلا رہا ہے, جس سے غلام در غلام لوگ پیدا ہوں گے, انگریز کے کاسا لیس پیدا ہوں گے, تو وہ بغاوت وہاں سے شروع ہو گئی. اور اگر وہ اس وقت, علامہ صاحب اپنی حریم غیب کی کتاب میں لکھتے ہیں جناب, کہ جب میں وائسرائے ہند کے آفس میں تھا اور انڈر سیکرٹری وائسرائے ہند کی ڈیوٹی دے رہا تھا, تو میں نے سفارش لکھی علامہ اقبال صاحب کے لیے کہ اس کو سر کا خطاب دے دو. یہ بالکل برملال چیزیں ہیں, لیکن ہسٹری میں آپ کو ایسے نہیں ملے گا. تو بھائی, لیکن جب اس کو کہا گیا کہ تو سر کا خطاب لے لے, کہ اس نے کہا نہیں بھائی میں تو نہیں لیتا سر کا خطاب. ان کو علامہ مشرقی کا خطاب کیسے ملا, یا انہوں نے خود رکھ لیا؟ انہوں نے یہ خطاب جامعہ الازہر سے لیا. جب ان کو آفر ہوئی اور دنیا نے تذکرہ کو پڑھا, تو امام سنوسی نے وہاں علامہ عنایت اللہ خان المشرقی رحمت اللہ کا گریبان پکڑ لیا کہ تذکرہ میں جو تو نے قرآن بیان کیا ہے, اگر قوم کو نہ بتایا تو روز قیامت میرا ہاتھ ہوگا اور تیرا گریبان ہوگا, میں معاف نہیں کروں گا. تو اس معتمر کی کانفرنس 1926 میں جو سلطنت عثمانیہ کے زوال ڈاؤن فال کے بعد منعقد کی گئی کہ اب ہمارا کون ہوگا بڑا, یہ تو ختم ہو گیا. اس کانفرنس میں جہاں تمام عالم اسلام کی لیڈرشپ موجود تھی, بادشاہ, وزیر, کبیر موجود تھے, وہ 39 ریاستیں تھیں جو اس سلطنت عثمانیہ کے ختم ہونے کے بعد قائم ہوئی تھی. ان کو اس وقت بھی جو پروگرام دیا وہ یہی تھا کہ اب تم بکھر چکے ہو, تمہارے ڈیوائڈ اینڈ رول کے تحت تمہیں توڑ دیا گیا ہے, تم اپنا ایک یونائٹڈ نیشن بناؤ, تم اپنی کرنسی بیت المال ایک کرو, اور ایک عساکرانہ نظام, ایک فوجی ہو. بھلے تمہارے جغرافیوں میں تم کو توڑ دیا گیا, لیکن 3 چیزیں تمہارے پاس تمہارے اس میں ہونی چاہیے. تو وہ چیز اس وقت تو واہ 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 کلیپنگ کر کے علامہ صاحب کو اس وقت علامہ مشرقی کا خطاب دیا کہ ایسی تجویز اس کانفرنس میں پہلے کبھی نہیں آئی. ہم اس چیز پر عمل درآمد کر کے مسلمان قوم کو ایک کریں گے, اور یہ ہم بیت المال بھی بنائیں گے, اسلامک بیت المال بنائیں گے, ایک فوج بنائیں گے جو عالم اسلام کی فوج ہوگی, اور ایک پلیٹ فارم بنائیں گے جہاں پر ہم آ کر ہر دوسرے سال بیٹھ کر دیکھیں گے کہ عالم اسلام میں مسلمانوں کی کہیں حق تلفی تو نہیں ہو رہی. لیکن وہ چیز ہم نے عملی طور پر نہیں کی, لیکن مغرب نے کی. آج نیٹو یہاں بمباریاں کر 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 کے ابھی یہاں سے نکلا ہے, لیکن ابھی اس کی سازشیں کم نہیں ہوئی. وہ یورپین یونین بھی بن گئی, وہ یورو بھی بن گیا, یورپین نیٹو بھی, یورپین یونین بھی, اور وہ کرنسی بھی جاری ہو گئی جس نے یورپ کو ایک کر دیا. تو ہم کہاں تھے بھائی؟ ہم جب اپنے اسکالرز کو, اپنے صحیح معنوں میں عالم لوگوں کو وہ عزت نہیں دیں گے تو پھر ہمارا حال یہ ہوگا.
تو آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ خاکسار تحریک کے بارے میں ضرور سوچئے گا، اور یہ ہمارا شہری دفتر ہے، اور یہاں سالار ضلع بیٹھے ہوئے ہیں، سالار شہر موجود ہے، پورا ہمارا یہاں جماعت موجود ہے، آپ ان سے رہنمائی لے سکتے ہیں مزید۔ باقی اگر اس سے اوپر بات ہو جائے تو میں خاکسار تحریک کے اسی مرکز میں جہاں وہ 1931 میں قائم ہوئی تھی، اچھرا لاہور میں بیٹھا ہوں، میں علامہ مشرقی کا پوتا ہوں، میں ہر سوال کا جواب دے سکتا ہوں، اور مجھے کسی سے بھی وہ نہیں ہے۔ اینی ٹائم یو کین کال می اینڈ کلیئر یور مائنڈ فار ایوری تھنگ ریگارڈنگ پالیٹکس، ریگارڈنگ ریلیجیس ایکسپیکٹس، ریگارڈنگ سوشل ورک جو ہم نے کیا، اور اس کا معاوضہ طلب نہیں کیا۔ آج بھی ہم اقتدار کے حصے دار نہیں ہوئے۔ وہی بتا رہا تھا کہ اتنی بڑی پوسٹ تک پہنچنے کے بعد بھی علامہ نے کسی چیز کو کلیم نہیں کیا۔ ہندوستان سے، امرتسر سے یہاں آئے، پاکستان میں کلیمنٹ بھی نہیں بنے، زمینوں کا، جائیداد کا کوئی کلیم نہیں ہے، نہیں تو نکال کے آئے گورنمنٹ آف پاکستان، کہے کہ نہیں دیتے ہم۔ ہماری ذاتی ملکیتوں کو علامہ صاحب کو یہاں قید و بند کیا گیا کشمیر کے ایشو پر۔ آج آپ کہتے ہیں کشمیر بزور شمشیر، یہ جناح صاحب کا، یہ علامہ عنایت اللہ خان المشرقی کا دعویٰ ہے، نعرہ ہے، یہ میں دعوے سے ثابت کر سکتا ہوں۔ اس کو تو اس وقت جنرل گریسی نے جواب دے دیا تھا، بابا قوم کو جواب دے دیا تھا کہ میں اپنی فوج کے خلاف جنگ نہیں لڑوں گا۔ تو پھر کس طرح اس وقت وہ کشمیر بزور شمشیر کا نعرہ لگاتے؟ یہ نعرہ تو علامہ نے اس وقت لگایا تھا، اور اس کے لیے وہ زخمی بھی ہوئے تھے۔ اور کشمیر کو انٹرنیشنل اسٹینڈ علامہ صاحب نے دیا ہے، نیشنل اسٹینڈ، انٹرنیشنل اسٹینڈ۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر کو اقوام متحدہ میں لے جاؤ گے، یہ مسئلہ تا قیامت حل نہیں ہوگا۔ کیا آج تک حل ہوا؟ آج وہ 370 کی شک ختم کرنے کے بعد جہاں آج وہاں ڈومیسائلز اب عام کیے جا رہے ہیں، تو کیا وہاں کا کشمیری جو 80 لاکھ کی تعداد میں، وہ کیا اگلے 5 سالوں میں اقلیت میں نہیں آ جائے گا؟ پھر اقوام متحدہ کی وہ قراردادیں لا کر، ووٹنگ کروا کر آپ سے چھین لیا جائے گا۔ کہاں ہیں ہم صرف نعرے لگاتے ہیں، ہم 5 فروری کرتے ہیں، ہم 27 اکتوبر کرتے ہیں، ہم بلیک ڈے مناتے ہیں، بس اسی لیے۔ ہماری شہرک تھا کشمیر، ہمارے دریاؤں کا پانی، ہم ایگریکلچر ملک تھے، زرعی ملک تھے، ہماری زراعت کو پانی چاہیے تھا۔ وہاں 105 ڈیم بن گئے، یہاں پر کوئی ڈیم نہ بن سکا۔ بھائی کس کس چیز کے لیے سر پیٹیں، کس کس چیز کو روئیں، کیا کیا ہمارے اوپر گزری، کس کو یہ داستان غم سنائیں؟ ہمارے سینے چھلی ہو چکے، ہماری نسلوں کی عصمت دریاں ہوتی رہی، ہم خاموش رہے۔ اس تقسیم ہند میں 1 کروڑ آدمی مرا ہے، آپ کو 10 لاکھ کی تاریخ بتا کر مطمئن کر دیا جاتا ہے۔ وہ تو سوئے ہوئے لوگ تھے، ان کو کہا کہ یہ ڈیونڈر لائن لگ گئی ہے، تو اب تم نکلو یہاں سے۔ وہ بیچارے وہاں سے بھاگے ہیں، گھر تڑ، جائیدادیں، تمام چیزیں۔ اگر یہاں کہہ دیا جائے کہ یہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے، یہاں سے نکلو مسلمانوں، تو کیا عذاب نازل ہو جائے گا ہم پر۔ وہ وہاں سے نکلے ہیں، بھاگے ہیں، بے سر و سامانی میں ان پر قاتلانہ حملے ہوئے، ان کو مار دیا گیا۔ تو پھر کس چیز کی؟ یہ پوری حقائق ہے، یہ دس از دا ہسٹری۔ وہ مرنا نہیں چاہتے تھے بھائی، وہ اس وقت کسی قربانی کے موڈ میں نہیں تھے، جس کو آپ نے کہا کہ بڑی قربانیاں دی ہم نے۔ جو لوگ مر گئے وہ تو بے سر و سامان تھے، وہ اپنی جان بچانے کے لیے پاکستان آنا چاہتے تھے، تو وہ نہیں ہو سکا۔ اور ہم نے ان کے لیے اپنی اپنی کہانیاں گھڑ لی۔ خاکسار تحریک اس وقت 17 سال کی تھی جب تقسیم ہند ہوا ہے۔ ہم اس چیز کے آنکھوں دیکھے گواہ ہیں کہ ماؤں کی پیٹوں میں ان کے بچوں کو قتل کیا گیا،
ان کی عصمت دریاں ہوں گئی. 70,000 ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ہندو اٹھا کر لے گئے جن کا آج بھی ریکارڈ موجود نہیں ہے. BBC بھی اس پر چیختا ہے. تو پھر اتنا بڑے ظلم عظیم کے بعد یہ خطہ بھی ہمیں ملا، وہ بھی ادھپچترا. تو ہم سے بھائی اب اگر پھر اسی چیزوں کو دہرا کر آپ نہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ جانیں آپ کا. ہم تو اسی اسٹیجوں پر یہی حق کہتے رہیں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں کسی زندان خانے میں ڈال دیا جائے، لیکن اس چیز سے دستبردار نہیں ہوں گے کہ جو ہم نے قومی سطح پر اجتماعی غلطیاں کی اس کی سزا ہمیں آج بھی مل رہی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ جناب تمام آئے ہوئے دوستوں کا. احباب